حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بڑی دولت، اولاد، صحت اور عزت سے نوازا تھا، لیکن آزمائش کے طور پر اللہ نے ان سے یہ سب کچھ چھین لیا۔ مال ختم ہوا، اولاد فوت ہو گئی، صحت چھن گئی اور وہ برسوں تک بیماری میں مبتلا رہے۔ اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ آخر کار جب بیماری کی شدت بڑھ گئی اور جسم ٹکڑوں ٹکڑوں میں ٹوٹنے لگا تو انہوں نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نبی اور اللہ کے محبوب بھی اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر میرا رب رحم نہ کرے تو میرا نفس مجھے برائی کی طرف مائل کر دے گا۔ کوئی شخص اپنی نیکی یا عبادت پر گھمنڈ نہ کرے۔ اصل کامیابی صرف اللہ کی مدد اور رحمت سے ہے۔ اگر وہ ہمیں تھامے نہ تو ہمارا نفس ہمیں اندھیروں میں گرا دے گا۔ ہمیں اپنے نفس کو کبھی مکمل آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ یہ برائی کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ، میرے نفس کو پاک کر دے، تو ہی بہتر طور پر اسے پاک کرنے والا ہے۔ نیکی کا سہارا عبادت، ذکر قرآن اور صحبت صالحین ہے۔ ہر آزمائش کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بھول گیا ہے، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوتی ہے۔ بس ہمیں صبر اور دعا سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ مشکل وقت میں ہمت نہ ہارو۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں شدید آزمائشوں سے گزارتی ہے۔ مالی پریشانی، صحت کے مسائل، رشتوں میں مشکلات یا ذہنی دباؤ۔ ان لمحات میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر ہم ان میں ثابت قدم رہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے تاخیر کو رس سمجھنا غلط ہے، کیونکہ کبھی کبھی دیر میں وہ خیر چھپی ہوتی ہے جسے انسان ابھی سمجھ نہیں پاتا۔ یہ آیت ہمیں یقین، سکون اور امید دیتی ہے کہ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ قریب ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ تمہارے رب کے لیے تمہارا درد، تمہارا انتظار، تمہارا صبر سب قیمتی ہے، لہٰذا کبھی ہمت نہ ہارو، کیونکہ تمہارا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی۔ یہ آیت ہمیں ایک مستقل سہارا دیتی ہے کہ زندگی کی ہر مشکل وقتی ہے، اللہ کا وعدہ ٹوٹنے والا نہیں، اور صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت صرف ان کے پاس ہے جنہیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو جب دل گھبرائے، جب سب کچھ بکھرتا محسوس ہو، تو اپنے دل سے کہو، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے بھی لے جائے گا، اور وہ ضرور لے جائے گا، بس اس پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ وہی رب ہے جو بندے کو کبھی آدھے راستے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور جب نوازنے پر آتا ہے تو ایسا نوازتا ہے
کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے آنسوؤں کا صلہ خوشیوں میں دیتا ہے، ہماری تنہائیوں کا بدلہ اپنی قربت سے دیتا ہے، اور ہماری دعاؤں کا جواب بہترین وقت پر اور بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رب صرف دینے والا نہیں بلکہ محبت سے دینے والا ہے۔ وہ زخم بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی خود رکھتا ہے۔ وہ آزماتا ہے مگر ساتھ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے۔ یقین جانو، اگر دل سے مان لو کہ وہ رحمان اور رحیم ہے تو ہر آزمائش میں سکون اور ہر نعمت میں شکر خود بخود آ جائے گا۔ تمہاری تڑپ، تمہاری بے قراری، تمہاری دعائیں، تمہاری راتوں کی بے خوابی، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور یہ جو تمہارا دل مسلسل رب کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ بس ایک یقین اپنے دل میں زندہ رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جس وقت وہ چاہے گا وہ میرے حق میں وہ سب کچھ کر دے گا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، کیونکہ وہ رب ہے، وہ جو اللطیف بھی ہے اور الجبار بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ مشکلات جو پہلے ناممکن لگتی تھیں، وہ راستے جو بند نظر آتے تھے، سب کھلنے لگتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے مدد آ جائے گی، لیکن رب ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے جو بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دنیاوی سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، مال پر، طاقت پر، رشتوں پر، تعلقات پر، لیکن وقت کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو دوست ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رشتے کچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ ایسے لمحے میں دل کے اندر یہ صدا بلند ہوتی ہے، کیا کوئی ہے جو ہمیشہ میرا سہارا رہے؟ اور قرآن جواب دیتا ہے، کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کلمہ انسان کے دل کو خوف سے آزاد کرتا ہے، غم کو ہلکا کرتا ہے، اور دل کو یقین دلاتا ہے کہ اگر دنیا کی ساری دروازے بند ہو جائیں تو بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن میں صبر کا مطلب ہے دل میں اللہ پر یقین رکھنا، مشکلات کے باوجود اپنی محنت جاری رکھنا، زبان سے شکوہ شکایت کے بجائے دعا کرنا۔ یعنی صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا نہیں، بلکہ استقامت اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ انسان جب مشکل میں پھنس جاتا ہے تو فوراً دل میں بے چینی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب دروازے بند ہو گئے ہوں، لیکن یہی وقت ہے جب یہ آیت ہمارے دل کو تسلی دیتی ہے کہ اللہ چاہے تو لمحے بھر میں حالات بدل سکتا ہے۔ جو تکلیف آج ہے وہ کل ختم ہو سکتی ہے، جو بند راستہ ہے اللہ چاہے تو
وہ سب سے بڑی آسانی میں بدل سکتا ہے۔ یہ آیت بندے کے دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا۔ اگر تم رو رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہارا حال نہیں جانتا، تو یاد رکھو تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا خود عبادت ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو تو دراصل تم اللہ سے اپنا تعلق زندہ رکھتے ہو، اور جب بندے کا رب سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ قریب کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہاری دعا سن رہا ہے، بلکہ وہ تمہارے حال سے باخبر ہے۔ جب تمہارے دل میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے، جب تمہارے اندر صبر کی آخری حد باقی رہ جاتی ہے، جب تم دوسروں کے سامنے خاموش رہ کر اپنے رب سے بات کرتے ہو، تو وہ سب کچھ جانتا ہے، اور مجیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دیتا ہے، کبھی فوراً، کبھی تھوڑی دیر بعد، اور کبھی آخرت میں بہترین صورت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خیال رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی جب تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی، عزت، ایمان اور دل کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ الفاظ امید کی روشنی ہیں۔ اللہ صرف محافظ نہیں بلکہ سب سے زیادہ مہربان بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب تمہیں کس چیز سے بچانا ہے اور کب تمہیں آزمائش میں ڈال کر مضبوط بنانا ہے۔ اس کی رحمت میں حکمت ہے اور اس کی حفاظت ہمیشہ بہترین وقت پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر آزمائش، ہر تاخیر، ہر خاموشی سب اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہے۔ جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے تو ہم خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔ پھر ہم اپنی دعاؤں کے نتائج پر نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہی تو ہے، خود کو اللہ کی حکمت کے سپرد کر دینا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اوپر والے کی طرف سے ہے اور وہی بہتر جانتا ہے۔ تو بس دل کو اتنا سا سمجھانا ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر جسے سب خبر ہے وہی میرا رب ہے اور وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ یہی ایمان کا سب سے خوبصورت درجہ ہے۔ انسان اکثر اپنی محدود علم، تجربے اور آنکھوں سے دیکھے حالات کی بنیاد پر سوچتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں یا کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ہم فوراً دعا مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور بعض اوقات دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی سنے گا یا کہیں ہم بھول نہ گئے ہوں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت قرآن سے ہمارے دلوں کو امید دیتی ہے۔ اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی طاقت اللہ کی حفاظت اور اس کا سہارا ہے۔ اپنے نفس پر بھروسہ نہیں، لوگوں پر بھروسہ نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اس لیے جب بھی یہ دعا ہم پڑھیں تو دل سے یہ احساس پیدا کریں کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا تو میں ضائع ہو جاؤں گی،
بس تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی مجھے تھام لے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں اور کبھی نا امید نہ ہوں۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اگر اللہ کافی ہے تو پھر باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ صرف جملہ نہیں بلکہ ایک ایسا یقین ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے، گناہوں کے بعد پلٹنے کا حوصلہ دیتا ہے اور تنہائی میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ جب آپ کا دل رو رہا ہوتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہوتا، جب لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، تب ایک حقیقت باقی رہ جاتی ہے، آپ کا رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو کسی شرط پر مبنی نہیں، جو آپ کی خامیوں کے باوجود باقی ہے۔ انسان اگر صبر کا دامن تھام لے تو وہ خود کو دنیا کے شور اور فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ جب کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تمہیں دکھ دیتا ہے، تمہیں حق سے محروم کرتا ہے تو تمہارا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اگر تم اس لمحے صبر کر لیتے ہو، زبان سے شکایت نہیں کرتے اور دل سے اللہ کو پکارتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری آواز سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے جو بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی، خاموش سمجھے گی، لیکن آسمان تمہارے لیے فیصلہ سنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہاری راتوں کی دعائیں سب عرش پر نوٹ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بہت شدت سے چاہیے تو یاد رکھیں، آپ کے رب کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ انسان چاہیے، محبت چاہیے، پیسہ چاہیے، خواہشات چاہیے، اولاد چاہیے، بیماری سے نجات چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کے رب کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن آپ نے بھی اپنی دعا میں صبر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ آپ ہر روز اپنے رب سے اسی دعا کو مانگیں گے تو ایک دن وہ قبول ہو جائیں گی۔ زندگی میں مشکلات آنا ایک حقیقت ہے۔ کبھی حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ وہی ہے جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی جو بند دروازے کھولنے والا ہے، اور وہی جو بے بس کو طاقت دینے والا ہے۔ جو سب راستے بند نظر آئیں تو بس اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے۔ وہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پریشانی اللہ سے بڑی نہیں ہے اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو۔ بس اپنے دل کو یقین سے بھر لو کہ اگر تم مشکل میں ہو تو تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل تمہیں ہرا نہیں سکتی۔
جب دنیا کی باتیں تمہیں توڑ دیں، لوگوں کا رویہ تمہیں بکھیر دے اور تمہارے دل میں ایسی خاموشی اتر جائے جو چیخ بن کر بھی باہر نہ نکلے، تو بس ایک جگہ بچتی ہے، اللہ کا در۔ اپنے بکھرے ٹکڑے سمیٹ کر اس کے حضور لے جاؤ۔ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ تمہارے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ تم نے درد سہا ہے، تمہارے سجدے گواہ ہیں کہ تم نے ہار نہیں مانی، تمہاری دعا چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ تم صرف اسی پر یقین رکھتے ہو۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا ایک اندرونی سکون ہے جو ہمیں دعا مانگنے سے روکتا نہیں بلکہ دعا کو مزید خالص بنا دیتا ہے۔ ایسا بندہ مانگتا ہے مگر تقاضا نہیں کرتا، روتا ہے مگر شکایت نہیں کرتا، دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ وہ سجدے میں گرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، تو دے دے تو تیرا کرم اور نہ دے تو بھی تیرا کرم، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جو تو نے میرے حق میں چنا ہے وہی بہتر ہے۔ زندگی میں جب ہم کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات صرف سزا کے طور پر نہیں آتی بلکہ وہ ہماری روحانی، ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ آزمائش ہمیں ہمارے کمزور پہلو دکھاتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ مشکلات کے ساتھ آسانیوں کا وعدہ ہمیں اس بات پر یقین دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہر تاریکی کے پیچھے روشنی چھپی ہوئی ہے، ہر تکلیف کے پیچھے سکون چھپا ہوا ہے اور ہر غم کے پیچھے خوشی کا لمحہ موجود ہے۔ اور یاد رکھو، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے وہ راستے کھولتا ہے جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تم بس کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے، پھر دل سے دیکھو کیسے سکون آتا ہے، کیسے خوف ختم ہوتا ہے، کیسے راستے کھلتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ناراض ہے یا ہمیں چھوڑ چکا ہے، بلکہ یہ جان لیں کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے کوئی نہ کوئی آسانی، کوئی دروازہ، کوئی راستہ رکھا ہوتا ہے جو شاید ہم اس وقت نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ موجود ہوتا ہے۔ کبھی صبر ہی سب سے بڑی آسانی بن جاتا ہے، کبھی اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے، کبھی دل کی دنیا سنور جاتی ہے اور کبھی راستے کھلنے لگتے ہیں جہاں ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ کی یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے، یقین دلاتی ہے اور صبر کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ جو رب ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھتا ہے وہی دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور وہی سب سنبھالنے والا ہے۔ جب ایک انسان خود کو بدلتا ہے تو اس کے اعمال میں برکت آتی ہے، دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق
حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل پیغام یہ ہے کہ بدلاؤ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشیوں، سکون اور کامیابی سے بھر جائے تو ہمیں پہلا قدم خود اٹھانا ہوگا۔ اللہ ہماری اس نیت اور محنت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اپنی مدد سے ہمیں اس سے بہتر مقام تک پہنچائے گا جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اصل میں ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں کیونکہ ہم صرف آج دیکھتے ہیں، صرف موجودہ درد کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ ہماری پوری کہانی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس لمحے کون سا دروازہ کھولنا ہے اور کب بند رکھنا ہے۔ کبھی وہ تاخیر کرتا ہے تاکہ ہم صبر سیکھیں، کبھی وہ فوراً دے دیتا ہے تاکہ ہمیں اس کی رحمت کا احساس ہو۔ قرآن میں اللہ نے یہ حقیقت بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے، بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غم ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی اندھیرا مستقل نہیں ہوتا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم ٹوٹ گئے ہو تو کل یہی ٹوٹنا تمہارے لیے مضبوطی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے۔ ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھا کرو، حالات کتنے ہی ناقابل قبول ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو، کیونکہ جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی کے دل میں شکر اور آخرت کا خوف نہ ہو تو یہ سب کامیابیاں ایک دھوکہ ہیں۔ موت آتے ہی سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور وہ شخص خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دنیاوی دکھ سہتا ہے لیکن صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے تو قیامت کے دن وہ اصل کامیاب قرار پائے گا۔ کئی لوگ اپنی زندگی کے ایسے لمحات بیان کرتے ہیں جب انہیں لگا کہ وہ تنہا ہیں، لیکن پھر اللہ کی مدد غیر متوقع طور پر آ گئی۔ یہ آیت ان سب لوگوں کے لیے ہے جو کسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اللہ آپ کی حالت سے واقف ہے اور وہ آپ کو اس حالت سے نکالنے کا بہترین انتظام کرے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہمیشہ اللہ سے بات کریں، چاہے آپ کی حالت کیسی بھی ہو۔ اپنی دعاؤں میں مستقل رہیں کیونکہ اللہ ہمیں سن رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ کبھی کسی کو فراموش نہیں کرتا۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے منور کریں اور آزمائشوں میں مایوس نہ ہوں۔ یہ الفاظ ان خوش نصیب لوگوں سے کہے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ اصول صرف قوموں پر نہیں بلکہ ہر انسان کی ذاتی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں مشکلات، ناکامیوں اور محرومیوں کا سامنا کرتے ہیں اور دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش حالات بدل جائیں، قسمت سنور جائے اور زندگی آسان ہو جائے۔ مگر اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھا رہا ہے
کہ حالات کے بدلنے کی کنجی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ، اپنے اعمال، اپنی نیت اور اپنی عادات نہیں بدلیں گے تو محض دعا کرنے یا وقت گزرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ روزمرہ زندگی میں جب کوئی بڑی مشکل آئے تو خود کو یہ یاد دلانا چاہیے، اگر اللہ چاہے گا تو آسانی آ جائے گی، اگر فی الحال یہ حال باقی رہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بھلائی چھپی ہے۔ یہی صبر اور توکل انسان کو پرسکون اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ انسان خوف اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ دل مطمئن رہتا ہے کہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جو چاہے گا وہی بہترین ہوگا۔